سامع حضرات، چند منٹ کے لیے فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الدین احمد شہباز صاحب خادم مدینہ یونیورسٹی سعودیہ، مدرس جامعہ سلفیہ یونیورسٹی، جنہوں نے ہمارے طلباء کا ترجمہ القرآن کا امتحان کیا، فضیلت الشیخ سمیع زینت القبریٰ استاد القبریٰ حضرت علامہ قاری محمد ادریس العاصمی حفظہ اللہ کی معیت میں حفظ قرآن کا امتحان کیا۔ چند منٹوں میں وہ امتحان کی کارکردگی سنائیں گے، اس کے بعد نتیجہ طلباء کا سنایا جائے گا، انعامات حاصل کی جائیں گے، پھر فضیلت الشیخ کا درس قرآن ہوگا اور دعا ہوگا۔ الصلاة والسلام على رسول اللہ محترم سامعین حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر میں چند جملوں میں اس ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں، 8-10 سال کے درمیان اس ادارے میں آتے ہوئے اور طلباء کا امتحان لیتا۔ حقیقت بات یہ ہے، کوئی بھی ادارہ اس وقت تک درست سمت میں نہیں چل سکتا جب تک اس کو چلانے والے مخلص ہوں۔ حقیقت بات یہ ہے، جس طرح میرے بھائی محترم عبدالرحمن سلفی صاحب دن رات اس کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح جو حاجی معراج صاحب سے انہوں نے اس کی احساس اور بنیاد رکھی، اس کے بعد ان کے جانشین، ان کے بیٹے موجود آپ نے سنا، اس کو چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور میرے وہ بھائی جو اس ادارے کو چلانے میں اور اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ یہاں کے مدرسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مدرسین کو اللہ کریم ان کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جو میں نے امتحان لیا ہے اتنے سالوں سے، میں دیکھ رہا ہوں کہ طلباء کرام، طلباء نظام جس وقت قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگرچہ اس کا ترجمہ ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن پہلے اس کی قرأت کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ بتا۔ یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، لفظ کا ترجمہ میرے شیخ الحدیث استاد مکرم یہاں موجود ہے، شیخ حسری صاحب، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بچے ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب میں نے شیخ سلفی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم باقاعدہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ یہ وہ محنت ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس لیے میں نے دوسرے مدارس کے طلباء سے ان کو اس کے اعتبار سے جدا پایا۔ اسی طرح جب وہ ترجمہ کرتے ہیں سلاست کے ساتھ تو بہت عمدگی کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے 1-2 طالب علموں سے پوچھا بھی کہ آپ یہ ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ پھر وہ اس کی پوری ہسٹری سناتے ہیں، یعنی تشریح سناتے ہیں، پھر وہ سلاست کا ترجمہ اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں نے نوٹ کی، اور ہر دفعہ میں اپنے ریکارڈس کے اندر لکھ کر جاتا ہوں یہاں پر، اور یہاں کچھ پر لکھے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اس کی کارکردگی سے انتہائی مطمئن ہوں۔ جب سے میں آ رہا ہوں اور آج تک درمیان میں تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا تھا تو میں نے سلفی صاحب سے کہا تھا، فوراً ہی انہوں نے ایکشن لیا، اساتذہ کو بلایا، ہم ان کی میٹنگ کی، اور اس طرح جو میں نے امتحان دیا باوجود کورونا کے، الحمدللہ پچھلے سالوں سے زیادہ مطمئن ہے۔ انہوں نے بہت اچھا امتحان دیا ہے۔ تو ان مختصر الفاظ کے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا، تو بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس ادارے کے چلانے والے احباب ہیں،
جو تعاون کرتے ہیں، جو اس کی آباد کاری میں جن کا بھی حصہ ہے، جس طرح کا بھی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سبحانہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم دنیا اور جہان سب کو ترقی نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، اس سال 75 طلباء نے امتحان میں شمولیت کی حفظ القرآن میں، جو الحمدللہ سب کے ساتھ نمایاں نمبر حاصل کر کے کامیاب ہوئے، اور آپ کا امتحان بھی ہوا الحمدللہ۔ امید واسع ہے کہ انشاءاللہ سب بچے ممتاز پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ 11 بچے چھوٹے چھوٹے جو ناظرہ پڑھ رہے تھے، ملا کے کل 86 تعداد ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سال جو سند فراغت لے رہے ہیں مکمل حافظ، ان کی پوزیشنوں کا اعلان کروں گا۔ میں التماس کروں گا اپنی جماعت کے معروف عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد رسول اللہ عزیز صاحب کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ حضرات، مکمل افراد کرام کل 15 ہیں۔ 6 ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پچھلے سال مکمل قرآن کیا، مگر حالات کی وجہ سے سند فراغت ہم نہ دے سکے۔ تو سب سے پہلے پچھلے سال اول آنے والے طالب علم سمامہ زاہد، میں التماس کروں گا حضرت شیخ محقق الازہر حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب اپنے دست مبارک سے انعام طالب علموں سے حمایت کریں۔ دوسری پوزیشن لینے والے محمد دانش خرم، میں التماس کروں گا محقق صاحب سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے انعام ہم انعام دینے کے لیے میں التماس کروں گا فضیلت شیخ مولانا ندیم احمد شہباز صاحب سے، تیسری پوزیشن لینے والے منیر سیف الرحمان۔ اب میں پھر اس سال اول پوزیشن لینے والے مکمل حافظ قرآن محمد یحییٰ جابر، فضیلت شیخ مولانا ندیم احمد شہباز صاحب دست مبارک سے انعام عنایت فرمائیں۔ ہم میں انعام دینے کے لیے درخواست کروں گا فضیلت شیخ مولانا سید الرحمان صاحب، دوسری پوزیشن لینے والے منیب الرحمان بن بابر منیب، اسی طرح تیسری پوزیشن لینے والے مکمل حافظ قرآن اصغر علی انہیں بھی شیخ شریف الرحمان صاحب انعام عنایت فرمائیں۔ اب وہ بچے ہیں جن کے 30 پارے تو نہیں ہوئے، 1 سے لے کر 30 29 تک ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہے، ان میں اول پوزیشن ابو بکر صدیق بن محمد یوسف، انہیں انعام فرمائیں گے مفتی محمد مولانا رسول اللہ عزیز صاحب۔ اس گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے سہام عثمان بن محمد عثمان، انہیں بھی مفتی صاحب اپنے دست مبارک سے انعام عنایت فرمائیں۔ اس گروپ میں تیسری انعام پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ عبدالرزاق بن عبدالرحمان بن عبدالرزاق قاری احمد سبحانی صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انعام عنایت فرمائیں۔ اب تیسرا گروپ ہے جن بچوں کے 11 پارے سے لے کر 30 تک گویا 20 پاروں تک ہیں۔ اس گروپ میں اول پوزیشن لینے والے محمد شاہان بن سیام شاہد، فضیلت شیخ عنایت فرمائیں۔ دوسری پوزیشن لینے والے حفظ غوری اور محمد شفیع،
تیسری پوزیشن لینے والے اس گروپ کے طالب شہید خابر سرفراز، اب میں دعوت دوں گا مولانا شہزاد صاحب سے نام دیں۔ چوتھا گروپ جن کے پارے 1 سے لے کے 10 تک ہیں، 10 پارے۔ اول یشہر الرحمن بن عبد الرحمن، اس گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم سعد بن عبد الرشید۔ اب میں انعام دینے کے لیے حضرت مولانا اسد علی صاحب کو تقریر دوں گا۔ 5واں گروپ ہے طه بن خالد محمود، اول پوزیشن۔ میں انعام دینے کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم حافظ صاحب جو ہماری مسجد کے مسائے ہیں، حافظ صاحب، عبدالسبحان بن محمد عثمان۔ اس گروپ میں تیسری پوزیشن لینے والے طلحہ بن سیف الرحمان۔ اب ترجمہ القرآن کے 3 گروپ ہیں، میں جناب محترم میاں خاور صاحب سے درخواست اول کی انعامات عنایت فرمائیں گے۔ ترجمہ القرآن میں اول پوزیشن لینے والے طالب علم سبحان عثمان۔ ترجمہ القرآن کے اول گروپ میں دوسری پوزیشن لینے والے عثمان زاہد۔ ترجمہ القرآن میں تیسری پوزیشن لینے والے اول گروپ میں حمزہ شہباز۔ ترجمہ القرآن گروپ دوم اول پوزیشن حفظ غوری سید ارشد شیخ حضرت محمد منتصر صاحب۔ اب میں سعد عبدالرشید، اب تیسری پوزیشن انعام دینے کے لیے اسی ادارے کے فارغ التحصیل حافظ بابو صاحب بن خابر صاحب تشریف لائیں اور اپنے دستے مبارک سے بچے کو انعام دیں۔ مدنی صاحب، مدنی صاحب، اب میں تقریر دوں گا حاجی مدنی صاحب کو کہ وہ آئیں۔ ترجمہ القرآن کے تیسرے گروپ میں اول پوزیشن لینے والے طالب علم حسن عمران۔
دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم اصفر علی بن شاہد علی. تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد یحییٰ جاوید. محترم جناب حضرت محمد اشرف صاحب حضرت تشریف فرما ہے تو اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں. حضرت محمد اشرف صاحب. اب پھر میں تک انعامات دینے کے لیے وہ طلباء جنہوں نے میڈل کا امتحان پاس کیا انہیں پوچھ لینے والے طالب علم کو انعام دینے کے لیے فضیلت الشیخ مولانا صدیق الرحمان صاحب سے خطبہ کے اپنے دفتر مبارک انعام پائے. اول پوزیشن محمد ولید مجید. میڈل کے امتحان میں اول پوزیشن ولید مجید. دوم اصفر علی. سوم محمد یحییٰ جاوید. اب ہمارے اس ادارے کے پرانے استاد حضرت مولانا قاری اصغر صاحب لالگڑھ ہمارے باغ میں اول اور سوم چھوٹے بچے ہیں وہ گھر چلے گئے. دوم آنے والا بیٹا عبید الرحمان بن قاری محمد اصغر اپنے والد گرامی سے ہی انعام حاصل کرے. اب ایک انعام ہے اس بچے نے 4 ماہ میں 7.5 پارے یہ پورا قرآن درکان مطلب کی خصوصی انعام اعزازی انعام جناب حضرت میاں خاور صاحب کے طرف سے مبارک عنایت فرمائیں گے. اصفر علی بن شاہد علی. سب کو زیادہ قرآن یاد کیا 4.5 بھی جاتے 7.5 سارے مکمل قرآن انعام بھی جاتے انعام بھی فراغت دینی ہے ان کو انشاءاللہ ہمارے شاید اپنے دستر مبارک کے اسناد دیں گے علماء کرام دیں گے. اور ہمارے اس ادارے کے طالب علم اصفر علی اس بچے نے سب سے انعامات زیادہ دیے. ان کے دائیں جان یوکے میں رہتے ہیں. انہوں نے ہر بچے کو یہ 1,000 روپیہ انعام دیا اور اسی طرح تمام سٹاف کو انہوں نے 4,000 روپیہ انعام دیا کہ ان اساتذہ نے بڑی محنت سے پڑھایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اساتذہ کو گلاب کے پھولوں کے ہار بھی پہنانے. انشاءاللہ وہ بھی ابھی کریں گے کام. سب سے پہلے میں نام بولوں گا. فضیلت الشیخ وقیف صاحب کی نام دیں گے سند فراغ دیں گے. حافظ سبحان قاسم حافظ سبحان قاسم. دوسرے فارغ تحصیلوں میں طالب علم حافظ محمد عاصم بن عبدالرضا. تیسرے طالب علم محمد دانش خرم. چوتھے طالب علم محمد بن عبدالرشید. پانچویں طالب علم سمامہ زاہد.
چھٹے طالب علم حافظ محمد فاطمہ ساتویں طالب علم حافظ سلمان امجد آٹھویں طالب علم محمد فہد عثمان نویں طالب علم ودیع مجید دسویں طالب علم امیر حمزہ گیارہویں طالب علم حافظ محمد حسن بارہویں طالب علم محمد یحییٰ جاوید محمد یحییٰ جاوید کون تیرہویں طالب علم سیف الرحمن سیف الرحمان چودہویں طالب علم اصفر علی شاہد اصفر علی اصل کیسے کوئی لائن باہر چیک کر پندرہویں طالب علم منیب الرحمان بابل منیب الرحمان اب میں اس ادارہ کے اساتذہ کرام کو انعام و کرام سے نوازنے کے لیے دعوت دوں گا۔ فضیلت شیخ حضرت علامہ اصلی صاحب کو یہ جو انعام کے ادارے لگتے ہیں یہ بھائی محمد علی صاحب کے میں رہتے ہیں، انہوں نے علامہ کی اور اساتذہ شروع کی ہے، باری باری سب دے رہے ہیں، پہلے دن ہی ہے جناب محمد مقانی اصغر علی صاحب ان کو انعام دیجیے، محمد نظیم شباز صاحب شعبہ حفظ قرآن کے استاد گرامی قاری ابو بکر منیر صاحب ان کو انعام دیتے، شیخ مولانا سلیم الرحمان صاحب ابو بکر منیر صاحب، یہ ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ کے فاضل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے فارغ اسی ادارے کے فارغ بہت قابل علی صاحب آئے، حمید اللہ علی صاحب، فضیلت شیخ مولانا قاری حمید اللہ علی صاحب آئے اور اپنا انعام حاصل کرے، محترم شیخ سلیم الرحمان صاحب۔ فضیلت الشیخ جناب حضرت قاری محمد شاہ صاحب اپنا انعام حاصل کرے، جناب مفتی اللہ عزیز صاحب۔
محمد شاہ صاحب، جناب حضرت مولانا قاری عبد الرؤوف صاحب، فہد بن عبد الرؤوف، جناب عصری تعلیم دینے والے کوہنا مشہور استاد جناب افضل سلیمان صاحب، مفتی صاحب کو انعام دیا۔ اب میں انعام دینے کے لیے میاں خان صاحب سے محمد گا، عصری تعلیم دینے والے استاد گرامی محمد سعد منیر، یہی ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ کے فارغ اور درجہ تخصص بھی کیا اس سال کے دن میں، اسی ادارے کے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک استاد جا چکے ہیں، ان کا انعام قاری اصغر صاحب ہو گئے، قاری سلیم عادل صاحب۔ محمد اشرف بغرجی اگر قریب ہے تو آ جائے، محمد اشرف بغرجی، یہ طلباء کی خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ نہ بابا یاسین صاحب سیکورٹی گارڈ نہ دے دیا، افتخار الحمدللہ انعامات اور تقسیم اسناد کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب میں بلا تاخیر آپ کی خطاب دوں گا فضیلۃ الشیخ فقیہ الازہر محقق الازہر حضرت علامہ مولانا ارشاد الحق صاحب عصری حفظہ اللہ کو، یہ میرے والد گرامی کے جلیلہ ساتھی ہیں، تو ان سے عرض کروں گا کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اور ادارے کے جو چلانے والے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، جو چلا رہے ہیں ان کے لیے اس سے جانے کی دعا فرمائیں۔ یہ ایک طالب علم اب آگے ہیں، تیسرا گروپ ہے حفظ قرآن کا، محمد شاہان سیام،